آتا تھا عرب علاقوں کے اندر، اور ایک مکھی نما جانور ہوتا تھا، اتنا بڑا سا، زیادہ بڑا نہیں، اتنا ہوتا تھا، مکھی کی طرح کا جانور ہوتا تھا، اور وہ گھوڑے کو کاٹتا تھا، اس کا ہدف ہی ہوتا تھا گھوڑے کو کاٹنا، اور وہ اتنا خطرناک جانور، وہ اتنا خطرناک کاٹتا تھا کہ اس کے کاٹنے سے گھوڑے کی موت بھی واقع ہو جاتی، اس کے گھوڑے کی موت واقع ہوتا۔ اب وہ جانور جو تھا، وہ حشرہ جو تھا، جو حشرہ تھا، وہ جب گھوڑے کو کاٹتا تھا تو گھوڑا ایک عمل کرتا تھا، گھوڑا درد سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اتنا خطرناک وہ کاٹتا تھا کہ اس سے گھوڑے کی موت ہو جاتی تھی، تو گھوڑا درد سے آپے سے باہر ہو جاتا تھا، اپنے آپے سے باہر ہو جاتا تھا، یعنی کیا کرتا تھا، اچھلتا تھا، مارتا تھا، اور آپ کو پتا ہے گھوڑا کیسا جانور ہے، جب آپے سے باہر ہو جائے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، 4-5 آدمی بھی 10 آدمی بھی مل کے چاہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے، جانور میں اتنی طاقت خدا نے رکھی۔ تو گھوڑا کیا کرتا تھا، اب گھوڑے کے مالک کیا کرتے تھے، توجہ سے سنیے گا، میں اس سارے واقعے میں آپ کو گناہ اور توبہ اور مغفرت بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا چیز ہے۔ اب گھوڑا جب آپے سے باہر ہوتا تھا تو کیا کرتا تھا، وہ باہر نکلتا تھا، اچھل کود کرتا تھا، بھاگنے کی کرتا تھا، مالک کے کنٹرول میں نہیں رہتا تھا۔ اچھا مالک کیا کرتا تھا، مالک گھوڑے کو نہیں چھوڑتا تھا، مالک گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت کی جو بھی مٹیریل ان کے پاس ہوتا تھا، جیسے آپ دیکھتے ہیں آج ٹریفک پولیس کے پاس ہوتے ہیں بیریئر لگانے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس وقت ان کے پاس جو بھی مٹیریل ہوتا تھا، لکڑیاں، دیگر چیزیں، اس کو وہ گھوڑے کے اطراف میں لگاتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ اسی حدود کے اندر گھوڑا رہے، باہر نہ جائے، تاکہ ہم اس کا علاج کر لیں، حدود کے اندر رکھ کے مالک چاہتا تھا میں اس کا علاج کر لوں۔ گھوڑے کو نہیں پتا کہ میرے لیے یہ کتنی کارآمد ہے یہ، کیونکہ گھوڑا اپنے درد سے ہنہنا رہا ہے، گھوڑا اپنے درد سے، وہ اس کو اپنا درد ہے، اس کو نہیں پتا کہ مالک اس کے ساتھ کیا چاہ رہا ہے۔ بعض اوقات وہ پھر ہوتا کیا تھا، پھر مالک اس کو کنٹرول، ایک ٹائم ایسا آتا تھا کہ مالک اسے کنٹرول کر لیتا تھا۔ اب توجہ سے سنیے گا، گھوڑے کے ہنہنانے کے عمل کو جب وہ ہنہناتا تھا، اچھل کود کرتا تھا، مالک کے کنٹرول سے گھوڑا جب باہر ہوتا تھا، اس کو عرب لوگ ایک اصطلاح استعمال کرتے تھے اس وقت، عرب وہ کہتے تھے کہ گھوڑا آسی ہو گیا ہے، آسی، عین الف صاد یا، آسی، یعنی گھوڑے کے اندر نافرمانی آ گئی ہے، سرکشی آ گئی ہے، اپنے مالک کے کنٹرول میں نہیں رہا۔ عرب کہتے تھے گھوڑا آسی ہو گیا ہے، اور مالک جو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مالک جو جال بچھاتا تھا، عرب کہتے تھے یہ اس کے لیے غفر ہے، غین فا را، غفر سے مغفرت ہے، مالک کو غفران کہتے تھے، جال کو غفر کہتے تھے، اور اس عمل کو مغفرت کہتے تھے عرب لوگ، تاکہ وہ گھوڑا مالک کے کنٹرول میں آ جائے۔ عزیزان محترم، اللہ، اب یہ مثال تھی نا ساری، یہ ساری مثال تھی مطلب کی جانب آئیں، میں اور آپ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، مالک کے کنٹرول سے نہیں ہو جاتے، آسی ہو جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں، حدود الہی توڑ دیتے ہیں، پھر خدا جال بچھاتا ہے، حبالہ، عربی میں اسے حبالہ کہتے ہیں، حبالہ، ایسا جال خدا بچھاتا ہے کہ وہ جال کبھی شب جمعہ کی صورت میں آتا ہے، کبھی پنجگانہ اذان کی صورت میں وہ جال ہوتا ہے، آؤ کوئی پھنسے گا اس جال میں، پھنسنا چاہتا ہے اس جال میں، اللہ اکبر جو مؤذن کہتا ہے، خدا کہتا ہے آ جا، اے میرے بفرے ہوئے آسی بندے، اے میرے سرکش بندے، آ جا، ابھی بھی وقت ہے، کنٹرول ہو جا، یہاں آ جاؤ۔ یہ جال خدا نے بچھایا ہے، یہ مسجد خدا کا جال ہے، یہ امام بارگاہ خدا کا جال ہے۔ کبھی وہ خدا عزاداری کا اہتمام کرواتا ہے، کبھی وہ حسین پہ رونے بلا لیتا ہے، آؤ، آسی ہو گئے تھے نا، آسی ہو گئے تھے، سرکش ہو گئے تھے، تو آؤ ہر کو یاد کر کے رو لو، ہر کو یاد کر لو، ہر کیسا کنٹرول ہوا، ہر بھی تو سرکش ہو گیا تھا نا، ہر بھی تو باہر نکل گیا تھا نا، لیکن آؤ خدا کے بندوں نے، خدا کے ایک بندے نے، خدا کے عبد خدا نے، جس کا نام حسین ابن علی ہے، ایسا جال بچھایا کہ ہر کھچتا چلا آیا۔ یہ تھا محبت کا جال، یہ تھا